الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین محترم، محبت ذوق شوق سے بارگاہ نبوت میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رحمۃ اللہ۔ ہم مسائل فقہ میں نماز کے اندر جو باتیں آپ کی گوش گزار کر رہے ہیں، اس میں یہ باب مکروہات اور مفسدات کا ہے، اور اس میں پہلا جو حصہ ہے وہ اقوال کے بارے میں ہے کہ وہ تمام اقوال کہ جو حالت نماز میں واقع ہوں ان پر کیا حکم ہوگا، آیا اس سے نماز مکروہ ہوگی یا فاسد ہوگی، یا نہ مکروہ ہوگی نہ فاسد ہوگی۔ یہ اقوال کے بارے میں بیانات آپ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں۔ اس باب میں جو اقوال کا ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کو آج ہم ختم کریں گے انشاءاللہ۔ تو جب اقوال ہوں گے تو اب اس میں تمام باتیں گزر گئیں، اشارے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن خاص طور پر جب حالت نماز میں آواز نکلے اس پر حکم کیسے مرتب ہوگا، آیا کراہت کا مرتب ہوگا یا فساد نماز کا مرتب ہوگا، اس سلسلے میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ وَلَوْ نَفَخَ التُّرَابَ مِن مَوْضِعِ السُّجُودِ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَسْمُوعٍ لَا تُفْسِدُ صَلَاتُهُ كالتنفس لكن إن تعمد يكره۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی حالت سجدے میں جب ہو، یعنی سجدے کے جب قریب ہوتا ہے، موضع سجود میں ہوتا ہے، سجدے کے جب قریب ہوتا ہے، اگر اس نے پھونک مار دی اور اس سے خاک اڑی، ٹھیک ہے، غیر آدمی جب زمین کی طرف جائے گا سجدہ کرتے وقت، تو اگر نماز میں کسی وجہ سے اس نے مٹی کی جانب پھونک ماری تو فرماتے ہیں اگر تو وہ پھونک مارنا غیر مسموع تھا، غیر مسموع کہ سنائی نہیں دیا جاتا تھا، یعنی پھونک ماریں آپ تو پھونک اگر زور سے ماریں گے تو دوسرے کو آواز آئے گی، خود کو بھی آواز آئے گی، اور اگر آہستہ ہوگی تو آواز آ رہی کہ نہیں میری، آپ میری پھونک آپ کے پاس آ رہی کہ نہیں آ رہی، آپ تو ہوش سے بیٹھے ہیں، جو بتا رہا ہوں اس کو سنیں، میں پوچھوں گا بھی آپ سے۔ تو اگر وہ پھونک مارے، مٹی اڑائے حالت نماز میں، تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس پھونک کی آواز ہوگی یا اس کی آواز نہیں ہوگی۔ کہہ رہے ہیں اگر اس کی آواز نہ ہو، پھونک کی آواز نہ، امکان غیر مسموع، یعنی غیر مسموع سنائی نہ دی جاتی ہو، لا تفسد صلاتہ، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ کا تنفس، اس کی مثال ایسے ہوگی جیسے سانس کی مثال ہوتی ہے، یہ ایسا ہی شمار کیا جائے گا جیسے کہ وہ سانس لے رہا ہے، چونکہ اس سے آواز نہیں نکلی۔ لیکن ان تعمد، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا، یعنی پھونک کا عمل کیا اور آواز نہیں آئی، جان بوجھ کر ایسا کیا اور آواز بھی نہیں آئی، تو یکرہ، تو پھر نماز مکروہ ہو جائے گی، یعنی ٹوٹے گی نہیں،
مکروہ ہوگی. کیوں مکروہ ہوگی؟ مکروہ بھی نہ ہوتی اگر وہ جان بوجھ کر پھونک نہ مارتا. کسی نے جان بوجھ کر پھونک ماری اور اس سے آواز پیدا نہیں ہوئی، مسئلہ سننا، اس سے آواز پیدا نہیں ہوئی اور یہ پھونک مارنا جان بوجھ کر تھا، تو نماز کیا ہوگی؟ مکروہ ہوگی. کیا ہوگی؟ مکروہ. اور اگر کسی نے جان بوجھ کر ارادہ تو نہیں کیا اور ویسے کو پھونک نکل گئی اس کے منہ سے اور اس کی آواز نہیں پیدا ہوئی پھونک کی، تو پھر مکروہ بھی نہیں ہوگی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے سانس کی ہے. ٹھیک ہے. وَإِن كَانَ مَسْمُوعًا، لیکن اگر وہ سنا جائے، اس پھونک کی آواز سنی جا سکتی ہو، قابل سماعت ہو، اس نے بلو کیا منہ سے اور اس سے آواز پیدا ہوئی، بِأَن يَكُونُ لَهُ حُرُوفٌ مُحَجَّاتٌ، بعین طور کہ جب اس نے پھونک ماری اور اس سے آواز پیدا ہوئی اور کسی نے اس کو سن لیا اور اس سے حروف تہجی بنتے ہوں. کیا؟ مثلا ہجے کر سکتے ہوں، حروف کے ہجے کر سکتے ہوں. جیسا آدمی کرتا ہے اف، ایسے کرے. اب اف میں دیکھیں ایک الف آئے گا جس کو آپ الف کہتے ہیں، ایسے عربی میں اس کو حمزہ کہا جاتا ہے، اور ایک فے آئے گا. اب ان دونوں کے ہجے ہو سکتے ہیں؟ بولو نا، ہجے ہو سکتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ وَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْكَلَامِ، تو یہ کلام کے بمنزلہ ہے، یعنی بالکل کلام کی طرح ہے. اگر اس نے پھونک ماری، اس سے حروف تہجی نکلے، آواز بھی آئی، حروف تہجی نکلے، آواز سنی گئی، اور اس کا حکم کیا ہوگا؟ یہ کلام کی طرح ہے کہ جیسے اس نے کوئی بات کی. وَيَقْطَعُ الصَّلَاةَ، اور نماز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. نماز کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی. چونکہ نماز میں بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور اس نے جو پھونک ماری اس سے حروف پیدا ہوئے، حروف سے ہجے جب ہو جائیں تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے بات کی. جب اس نے بات کی تو نماز ٹوٹ گئی. اب یہ خود آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے کبھی ہوتے ہیں اکثر لوگ نمازوں میں پھونکے مارتے رہتے ہیں، اوف کر کے جناب وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم کو گھر کا ہوتا ہے ادھر آ کے لمبی لمبی آئیں بڑھتے رہتے ہیں. تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر وہ اوف اور آہ وغیرہ. اس طرح آہ جو ہے یہ بھی حروف تہجی بنتے ہیں اس میں، کیونکہ ایک الف یہ جو حمزہ ہے وہ ہے اور ایک ہے، تو تہجی ہو سکتی ہے، حروف تہجی ہجے ہو سکتے ہیں، تو نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا اذا ساقت دابہ، اگر کسی جانور کو ہنکایا. کس طرح؟ جانور کو ہنکایا بقولہ ہرہ، اس بات سے کہ اس کو کہے ہرہ یا ہر کہے جانور کو ہنکانے کے لیے. تو اب یہ ہر زبان میں جانور کو ہنکانے کے اپنے لفظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے یہاں ہرہ لکھا کیونکہ یہ عربی ہے، عرب میں یوں ہی ہنکاتے ہوں گے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بھی اب پتہ ہے مرغی کو بگانے کی اور آواز ہے اور بیل کو سمجھانے کی اور آواز ہے. ایسا ہے کہ ہر زبان میں ہوتا ہے. تو یہ چونکہ ہم اور آپ خوش قسمتی سے ہم شہری لوگ نہیں ہیں، ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمیں سب چیزوں کو پتہ ہے. یہ پتہ انہیں نہیں ہے جو شہر میں پیدا ہوئے اور شہر میں فوت ہو گئے، انہیں کوئی پتہ نہیں مرغیوں کو بلانا کیسے ہوتا ہے، بگانا کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ تو وہ کہتے ہیں اگر کسی جانور کو بلایا کس لفظ سے؟ ہر او ساق القلب، یا کتے کو ہنکایا بقولہ جرہ، اس کو جرہ کہہ کے اس کو ہنکایا، یقطع، تو کیا ہوگا؟ نماز ٹوٹ جائے گی. یعنی حالت نماز میں کوئی آدمی مثال کا آپ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے قریب جو ہے نا وہ مثال کے طور بھینس آ رہی ہے. اب آپ حالت نماز میں ہی آپ نے اس کو وہ لفظ کہہ دیا جو آپ نماز سے باہر اس کو کہتے ہیں دور بگانے کے لیے یا بلانے کے لیے. تو ایسے لفظ جب آپ نے کہے تو کیا ہوگا؟ بولو نا، نماز ٹوٹ جائے گی.
وَإِن سَاقَهَا بِمَا لَيْسَ لَهُ حُرُوفٌ مُحَجَّاتٌ، لیکن اگر اس نے ایسے لفظوں سے، ایسی چیز سے یا ایسی بات سے ہنکایا کہ اس سے حروف تہجی نہیں بنتے ہیں، اس سے یعنی ہجے نہیں ہو سکتے، لا یقطع الصلاۃ، تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز قطع نہیں ہوگی۔ اگر وہ ایسے کوئی لفظ بولتا ہے جس سے ہجے نہیں ہوتے، حروف تہجی پیدا نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہوگا؟ نماز نہیں ٹوٹے گی۔ وَقَذَا، اور اسی طرح اِذَا دَعَا الْحِرَّ بِمَا لَهُ حُرُوفٌ مُحَجَّاتٌ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، اسی طرح اگر آدمی نے بلی کو بلایا، ٹھیک ہے، ایسی بات سے کہ جس سے حروف تہجی بنتے ہوں، حروف تہجی کے، یعنی حروف تہجی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتا ہے حروف تہجی؟ الف با تا، یہ حروف تہجی ہے۔ تو اگر بلی کو بلایا حالت نماز میں اور ایسی کلام سے بلایا کہ جس سے حروف تہجی وجود میں آتے ہوں، ہجے ہو سکتے ہیں، تو یقطع الصلاۃ، نماز ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا دَعَا بِمَا لَيْسَ لَهُ حُرُوفٌ، وہی بات، اور اگر ایسی بات کے ذریعے اس کو بلایا کہ اس کے حروف تہجی نہیں ہیں، لا یقطع الصلاۃ، تو نماز قطع نہیں ہوگی، ٹوٹے گی نہیں۔ وَقَذَا إِذَا نَفَرَهَا، اور اسی طرح اگر اس کو بگایا، پہلے تو نہ بلایا، اگر اس کو بگایا، دور کیا، بِمَا لَهُ حُرُوفٌ مُحَجَّاتٌ، ایسے حروف سے جو حروف تہجی بنتے ہوں، تو پھر یقطع ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ قطع، نماز جو ہے قطع ہو جائے گی، نماز کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ وَيُفْسِدُ الصَّلَاةَ التَّنَحْنُحُ بِلَا عُذْرٍ، اور بغیر عذر کے، اچھا، وَيُفْسِدُ الصَّلَاةَ التَّنَحْنُحُ بِلَا عُذْرٍ بِأَن لَّمْ يَكُن مَدْفُوعًا إِلَيْهِ، کہا کہ اگر آدمی نماز میں کھنکارے، کھنکارنا جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ صحیح کوئی کھنگ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ صحیح آواز جس نے بھی کیا اس نے صحیح آواز نکال لی، یہ حالت نماز میں اس کو تنحنح کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے، تو اس کا لفظ بھی وہی ہے جیسے یہ ادا ہوتا ہے نا، اس کا لفظ بھی تنحنح اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ تو کھنکارنا حالت نماز میں، حالت نماز میں کھنکارنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ حالت نماز میں، بات سن رہے ہو کہ حالت نماز میں کھنکارنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، بلا عذر، جب بغیر عذر کے کیا جائے، جب بغیر عذر، اور عذر کیا ہے؟ عذر خود بتا رہے ہیں بِأَلَّمْ يَكُنْ مَدْفُوعًا إِلَيْهِ، کہ وہ اس کو روکنے پر قادر نہ ہو، یعنی اس کو اتنی زیادہ خراش یا کوئی تکلیف ہوئی گلے میں کہ کھنکارنے کے بغیر چارہ نہیں، تو یہ عذر ہو گیا۔ اب اگر وہ کھنکارے گا تو نماز فاسد نہیں۔ وحصل منہ حروف، اور اس سے حروف بھی حاصل ہو جائیں، یعنی کھنکارے اور اس سے حروف بھی حاصل ہو جائیں۔ مثلا اگر وہ جو آدمی کھنکارتا ہے تو اس میں عموماً حمزہ اور ہا کی آواز نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا ہا اور ہا اکٹھے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو حروف تہجی بن گئے، حروف بن گئے، حروف بنیں گے تو بغیر عذر کے ہوا تو کیا ہوگا؟ بولو نا، نماز ٹوٹ جائے، اور عذر کی وجہ سے ہے تو پھر نماز نہیں۔ وَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ حُرُوفٌ فَإِنَّهُ لَا يُفْسِدُ اتِّفَاقًا لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ، لیکن اگر اس کے حروف تو نہ بنے کھنکارنے کے، یعنی کھنکارنا کب نماز کو توڑتا ہے؟ جب وہ عذر کے بغیر ہو اور حروف بھی بن جائیں،
کھنکھارنے سے حروف بھی بن جائیں اور بغیر عذر کے ہو تو وہ کھنکھارنا نماز کو توڑ دیتا ہے. لیکن اگر حروف ظاہر نہ ہوں، وہ مسئلہ بتا رہے ہیں، اگر کھنکھارا ضرور عذر کے بغیر یا نہیں بغیر، ہر دو حالت میں اگر حروف نہیں نکلے فَإِنَّهُ لَا يَفْسِدُ اتفاقاً، تو علی الاتفاق اس کی نماز فاسد تو نہیں ہوگی، لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ، لیکن یہ مکروہ ضرور ہوگا. کیا ہوگا؟ مثلا ایک آدمی کھنکھارا، اس سے کھنکھارنے کی آواز تو پیدا ہوئی لیکن حروف پیدا نہیں ہوئی، تو ایسا کرنے سے بلا عذر اگر اس نے کیا تو نماز ٹوٹے گی نہیں، مکروہ ہوگی. لیکن اگر کھنکھارا اور حروف پیدا ہوئے اور بلا عذر کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر عذر سے ہوا تو نماز نہیں ٹوٹے گی. بات سمجھ آئی گی؟ وَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ، اور اگر عذر سے کیا ایسا کھنکھارنے کا عمل عذر سے کیا، بِأَنْ كَانَ مَدْفُوعًا إِلَيْهِ لَا تُفْسِدُ لِعَدْمِ إِمْكَانِ الْاحْتِرَازِ عَنْهُ، کہا کہ اگر عذر سے کیا تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی، اس لیے نہیں ٹوٹے گی، اس لیے نہیں ٹوٹے گی کہ اس سے بچنا ناممکن ہونے کی وجہ سے. یہ بہت مشکل ہے. مثلا اگر آپ کو بعض اوقات کھانسی آ جاتی ہے بہت شدید، اور بعض اوقات گلے میں خراش آتی ہے اور کھنکھارنے سے ہی وہ ٹھیک ہوتی ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بچنے کی جو صورت ہے اس کے مشکل ہونے کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. سمجھ آ رہی؟ وَقَزَلْ اِنِينَ وَالتَّعَوُّ، اور اسی طرح نماز میں آہ آہ اور او کی آوازیں نکالنا. اِذَا كَانَ بِعُذْرٍ، اگر تو وہ عذر کی وجہ سے ہو، یہ پہلے گزر چکے ہیں پچھلے درس میں کہ آہ کی آواز نکالی کسی نے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ آوازیں نکلی عذر کی بنا پر، عذر کیسا ہو؟ بِأَنْ كَانَ مَرِيضًا، بہی طور کہ جیسے کہ وہ مریض ہو. کیا ہو؟ لا یملک نفسہ، اپنی جان پر قابو نہ پا سکتا ہو. لا یملک نفسہ، اپنی جان پر قابو نہ پا سکتا ہو. تو پھر فصار کالعطاس والجشاء، تو پھر اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جو چھینک مارنے والا اور ڈکار مارنے والا ہے. مثلا ایک آدمی نے ڈکار مارا نماز میں، اب یہ جو ڈکار ہوتا ہے یہ بھی اپنے بس میں نہیں ہوتا اکثر، ٹھیک ہے نا. بس میں وہ ہوتا ہے جو آدمی نے کھانا وغیرہ نہ کھایا ویسے آ جائے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. لیکن اکثر جو ہے وہ ہمارے لوگ وہ کھانا بہت کم کھاتے ہیں، اس لیے ان کو ڈکار بڑے کم آتے ہیں ایسے ہی. تو یہ اکثر کھانا کھانے کی وجہ سے اکثر ڈکار آتے ہیں تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے. تو ڈکار مارنے والا اور جس کو چھینک آئے، اب چھینک میں چاہے آواز پیدا ہو اور حروف پیدا ہو، ڈکار میں چاہے آواز پیدا ہو حروف پیدا ہو، اس پر کوئی نماز کو فرق نہیں پڑتا، چونکہ یہ ایسی چیزیں کہ اس سے بچنا ناممکن ہے. تو وہ آدمی کہ جس نے حالت نماز میں اس سے آہ یا اوہ کی آواز نکلی لیکن وہ عذر کے اندر ہے، اور عذر یہ ہے کہ اپنی جان پر اس کو قابو ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی مثال نیچ مارنے والے اور ڈکار مارنے والے کی ہے. تو پھر جیسے ان دونوں کی نماز فاسد نہیں ہوتی، اس کی بھی فاسد کیونکہ اس کے پاس عذر ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھے کہ نہیں؟ وَلَوْ عَطَسَ أَوْ تَجَشَّعَ، اگر کوئی آدمی نے چھینکا یا اس نے ڈکار مارا، فَحَصَلَ مِنْهُ کلام، اور اس سے کلام حاصل ہو گیا. کیا ہوا؟ مثلا چھینک ماری، اس سے حروف پیدا ہوئے، حروف ملتے ہیں تو ذرا کلام بنے گا کہ نہیں؟ بولو نا. تو اگر اس نے ڈکار مارا یا اس سے چھینک صادر ہوئی تو پھر اس سے کلام پیدا ہو گیا، لا تفسدوا، اس کے نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ طبیعت کا حصہ ہے، انسانی طبیعت کا حصہ ہے. لیکن آہ اور او کرنا یہ انسانی طبیعت کا حصہ تو نہیں ہے.
بولو نا. ایسا ہوا ہے کبھی کسی نے روٹی کھا کر ہاں کیا ہو؟ بولو نا، بولو نا. نہیں کرتا آدمی. لیکن روٹی کھا کے اس کے اگر ڈکار نکلتا ہے تو یہ فطرت ہے، نیچرل ہے نا. بولو نا، یہ نیچرل ہے. لیکن اگر وہ روٹی کھا کے او کرتا ہے تو یہ نیچرل تو نہیں ہے. بولو، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے جو نیچرل اور ان نیچرل ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر آدمی چھینکا یا اس ڈکار نکلا، اس سے کلام پیدا ہوا. اب یہ تو آپ کو بتا دیا کلام پیدا ہو نماز فاسد ہو جاتی ہے. لیکن چھینکنے والا اور ڈکار مارنے والا اس بے شک کلام پیدا ہو، اس کی فاسد نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ فطری چیز ہے، اس سے بچنا ناممکن ہے. وَلَوْ تَنَحْنَحَا، کسی آدمی نے، کوئی آدمی کھنکھارا، پھر وہی بات ہے. اب یہ دیکھو، یہ ساری باتیں اقوال سے متعلق ہیں. جتنے میں مسائل بتا رہا ہوں آپ کو، ان کا تعلق کس سے؟ اقوال. اقوال ہماری طرح جو ہے نا، اقبال کو اقوال بھی کہتے ہیں ہمارے لوگ، تو یہ وہ اقوال نہیں ہے. یہ اقوال قول کی جمع ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ جو مسائل بتا رہا ہوں اس کا تعلق کس سے ہے؟ ہاں، بولنے سے، ٹاک سے ہے، اسپیچ سے ہے، ورڈ سے. ٹھیک ہے، جب آپ بولتے ہیں ان مسائل سے اس کا تعلق ہے. ایک آدمی کھنکھارا لِإِصْلَاحِ صَوْتِهِ، اپنی آواز کو درست کرنے کے لیے. مثلا یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اکثر. آپ کو تو آواز درست کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ آپ نے کون سا پڑھنا ہوتا ہے پیچھے. آواز درست ہم کریں گے نا، امام کرتا ہے ایسے. لِإِصْلَاحِ صَوْتِهِ، اور اپنی آواز کو درست کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ایک آدمی اپنی آواز کو درست کرنے کے لیے، اصلاح آواز کے لیے کھنکھارتا ہے. وہ تحسین ہی، اور اس کو اچھا بنانے کے لیے کھنکھارتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کے گلے کا وہ حصہ جہاں سے آواز بنتی ہے، وہاں پر اگر کوئی بلغم ہو، کوئی لیس دار مادہ ہو، کوئی کھانے کا ذرہ ہو، تو آپ کی آواز کبھی بھی درست باہر نہیں آ سکتی. یہ گلے کا حصہ ہے. اس کے لیے جب کھنکھارا جاتا ہے تو کھنکھارنے میں پریشر ہوتا ہے. ہم جو ہوا ہے نا، ہوا، اس کے ذریعے سے اپنے جو انٹرنل مسلز ہیں جو گلے اور سینے کے نظام کو چلا رہے ہیں، ان کو حرکت میں لاتے ہیں. آواز اور ہوا کے ذریعے کھنکھارنے کا عمل کیا جاتا ہے. اور وہ جو ذرات ہوتے ہیں، یا بلغم یا تھوک یا کوئی بھی چیز، وہ چیز وہاں سے ہٹ جاتی ہے. نہ ہٹے تو پھر زور سے، پھر نہ ہٹے تو اس سے زور سے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو لا تفسد علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ ظاہر ہے وہ اب اگر وہ پڑھ رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے، نماز ہے، تو آواز اگر الٹی سیدھی نکلے تو وہ آپ کو پتہ ہے آواز کیسی ہوتی ہے؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ آواز اچھے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ گلا، اس کا جو پیسیج ہے نا، وہ صاف ستھرا کلیئر ہو. ٹھیک ہے، اگر کھنکھارنے سے وہ راستہ صاف ہوتا ہے تو آپ کھنکھار سکتے ہیں اور نماز نہیں ٹوٹے گی. اس لیے جیسا کو کھنگ شنگ مارا تو کوئی لقمہ دینے کی لوڑ نہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں. اس کے بعد فرمایا وَقَضَى لَوْ أَخْطَأَ الْإِمَامُ، فَتَنَحْنَحَ الْمُقْتَدِي. اسی طرح اگر امام سے خطا ہو گئی، کیا ہوا؟ امام سے خطا ہو گئی. مثلا خطا یہ کہ امام صاحب جو ہیں وہ، مثال کے طور پر میں مثال پیش کر رہا ہوں، بیٹھنا تھا تو کھڑے ہونے لگے. فَتَنَحْنَحَ الْمُقْتَدِي، تو مقتدی نے پیچھے سے جناب کیا کیا، امام صاحب کو سمجھانے کے لیے اس نے
مثلا کوئی اور بات نہیں کہی، دیسی طریقہ استعمال کیا، سمجھے کہ نہیں؟ وہ کھنکھارا، تو وہ کھنکھارنے سے ویسے ہی امام ڈر جاتا ہے، یہ تو پتہ نہیں نہ ہوا کیا۔ بہرحال لیہتدی الامام، امام کو ہدایت دینے کے لیے، امام کو صحیح راستہ بتانے کے لیے کہ بھئی آپ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں، لا تفسد صلاۃہ، اس مقتدی کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اس مقتدی کی نماز فاسد نہیں ہوگی، چونکہ یہ ہے کلام، ضرور ہے کلام بن گیا ہو، حروف نکل گئے ہوں، جو مرضی ہو گیا، لیکن یہ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی جماعت میں مقتدی اپنے امام کو جیسے لقمہ دیتا ہے، اس کو ویسے تصور کیا جائے گا، سمجھ آئی؟ اچھا، اس کا فرمایا وذکر فی الغایہ ان التنحنح لإعلام انہ فی الصلاۃ لا یصلو، کہا کہ ہماری ایک اور کتاب ہے غایہ، اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اس میں یہ موجود ہے کہ کھنکھارنا کسی آدمی کا یہ بتانے کے لیے دوسرے کو کہ میں نماز میں ہوں، اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کے لیے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، تو اتنے میں ایک آدمی کمرے میں ایک دم آگے آپ کے آگے سے گزرنے لگا، مثال کے طور پر، چونکہ آپ تو سمیع اللہ لمن حمدہ کی پوزیشن میں، اس نے سمجھا ایسے کھڑا ہے، اس کو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی میں ویسے نہیں کھڑا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ نے کھنکھارا، آواز نکالی، اس کو یہ بتانے کے لیے کہ میں نماز میں ہوں، اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹے گی، ٹھیک ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ وَيُفْسِدُهَا، اب یہ مسئلہ سننے کا، اب جو میں بیان کرنے لگا ہوں نا، یہ آپ نے سننا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمارا اختلاف ہے بہت سارے دوسرے مسالک کے لوگوں سے، اور دلائل بھی سنو، ٹھیک ہے۔ وَيُفْسِدُهَا قراءته من مصحف عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وقال لا يفسد، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد اور امام ابو یوسف، یہ دو الگ، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ حالت نماز میں قرآن کی قرات کرنا، قرآن پاک میں سے دیکھ کر، قرآن پاک میں سے دیکھ کر نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ نماز میں قرآن کے اندر سے دیکھ کر پڑھنا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک نماز کو فاسد کر دیتا ہے، اور امام محمد اور امام یوسف کے نزدیک نہیں کرتا، لیکن فتویٰ جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب وہ فرماتے ہیں لہو کہہ کر، اب امام اعظم ابو حنیفہ کے تو اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کی دلیل کیا ہے، ان کی دلیل یہ، آپ سنو، ان کی دلیل یہ ہے، ان حمل المصحف، اگر اس نے قرآن اٹھایا، ظاہر جب قرآن سے پڑھے گا تو قرآن اٹھائے گا، وَتَقْلِيبَ الْأَوْرَاقِ، اور قرآن میں ورقوں کا الٹنا پلٹنا، تقلیب اس کو کہتے ہیں۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، عربی میں قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا، اسی سے انقلاب بھی ہے، یہ بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ تو ورقوں کا الٹنا، یہ دیکھو، یہ جو میں ایسے کرتا ہوں، پھر ایسے کرتا ہوں، پھر ایسے کرتا ہوں، یہ تقلیب الاوراق ہے، ٹھیک ہے، ورقوں کا الٹنا پلٹنا۔ وَالنَّظْرُ فِيهِ، اور اس کے اندر مسلسل دیکھنا، قرآن اٹھانا، پھر صفحے تبدیل کرنا، پھر اس میں مسلسل دیکھنا، عمل کثیر، یہ عمل کثیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ دلیل سیکھو۔ ہمارے ہاں بحث کرنے کے لیے لوگ صرف اونچی آواز پسند کرتے ہیں، معلومات دلائل پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ
کسی کو اگر اپنا مسلک سمجھانا چاہتے ہیں، اگر دلیل نہیں تو اس کو یہ کہو مجھے نہیں معلوم، میں اپنے امام سے بات کر، آپ آئیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، خود بات نہ کرنا۔ اس سے یہ نقصان ہوگا کہ آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے، اور ہوگا یہ کہ اس سے آپ کے مسلک کا جو وقار ہے وہ اور ڈاؤن ہوگا۔ اب یہ باتیں ہیں، مثلا ہم دیکھتے ہیں حرم شریف میں ہمارے لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو بجائے سیکھنے کے تو وہ آ کے وہ بھی ادھر قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں نماز میں، تو وہاں پر وہ دیکھتے ہیں، یہاں پر ٹیلی ویژن پر بھی جب لائیو تراویح یا کچھ وہ دکھاتے ہیں تو پیچھے جو مقتدی حضرات ہیں انہوں نے قرآن اٹھایا ہوتا ہے تو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ پہلے قرآن کو اٹھا کے رکھنا، اس کے بعد پھر اس کے ورقے پلٹنا، پھر مسلسل اس میں نظر رکھنا، یہ عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر نماز کو توڑ دیتے ہیں۔ آسان سی بات، اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ عمل کثیر۔ اور عمل کثیر کی تعریف کیا ہے؟ یہ بھی غالباً میں بتا چکا ہوں، بتائیے کہ عمل کثیر وہ ہے کہ دیکھنے والا جب آپ کو وہ کام کرتے دیکھے تو اس کو یہ گمان گزرے، اس کو یہ خیال گزرے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا۔ اب جب ایک آدمی مجھے دیکھیں، ابھی اگر میں یوں کتاب اٹھا کے یوں یہ دیکھیں، میں نے کہا اللہ اکبر، ہاتھ ادھر باندھے، پھر میں نے کہا نہیں تھوڑا جا قرآن جا کے پڑھنا چاہیے نا، تو یا قرآن اٹھا کے ایسے ایسے پڑھ رہا ہوں۔ اب آنے والا کوئی سوچ، چاہے وہ شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، وہابی ہو، سنی ہو، جو مرضی بلا ہو، جو بھی آئے گا وہ دیکھے، کیا اس کو یہ یقین ہوگا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ نہیں، بولو نا، تو یہ عمل کثیر ہے۔ ایسی بات جس سے دوسرے کو یہ یقین نہ ہو کہ نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ عمل کثیر۔ پاؤں پھیلا کے نہ بیٹھے، وہ کیا ہے؟ بولو نا، وہ عمل کثیر ہے۔ عمل کثیر سے کیا ہوتا ہے؟ بولو نا، نماز پڑھ جاتی ہے۔ لیکن میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ لوگ تو حرم میں سوئے رہتے ہیں، سونے کے بعد اٹھ کے پھر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کے عمل کثیر کی کیا حیثیت ہے؟ وہ جو کعبے کی طرف پاؤں کر کے سوئے ہوتے ہیں اور قرآن پاک سر کے نیچے رکھا ہوتا ہے، ان کو نماز ٹوٹے یا جڑے ہونے کی کیا فکر ہے؟ فکر ہم کو ہے، جس طرح ہم اللہ کی نسبتوں سے محبت کرتے ہیں اسی وجہ سے ہم نماز سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلا کہ کیوں نماز میں قرآن کریم کے اندر سے دیکھ کے پڑھنا جو ہے یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے؟ کس وجہ سے؟ عمل کثیر کی وجہ سے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اب اس پر بھی ایک اعتراض ہوگا، ابھی دیکھتے جاؤ۔ وَعَلَى هَذَا، اور کہا وَعَلَى هَذَا کا مطلب یہ جو ابھی بات ہوئی کہ قرآن اٹھانا، پھر اس کے ورق پلٹنا، تو مسلسل اس کو دیکھتے رہنا، یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ یہ عمل کثیر ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس بات پر یہ جو ابھی آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ عمل کثیر ہے، اٹھا کے رکھنا، ورق پلٹنا، یہ عمل کثیر ہے، وہ کہتے ہیں اس پر تو پھر ایک اور بات ثابت ہوتی ہے۔ وہ کیا ثابت ہوتی؟ وہ یہ کہ لو کان موضوعا بین یدیہ علی رحل، اگر قرآن اس نے اٹھایا نہ ہو، اس کے سامنے رحل پر رکھا ہو۔ اب وہ اس دلیل پر ایک اعتراض آنے والا ہے، اس کو سنو کہ قرآن اٹھایا تو نہیں اس نے، لیکن بین یدیہ کا مطلب ہے سامنے رکھا ہوا ہو، سامنے قرآن رحل پر رکھا ہو، وَهُوَ لَا يَحْمِلْ، اور اس نے اٹھایا ہوا نہ ہو، حمل نہ کیا ہو، قرآن کو اٹھایا نہ ہو، ولا یقلب، اور نہ ہی وہ ورق پلٹتا ہے، سامنے رکھا ہوا ہے نا۔ مثلا آدمی ادھر کھڑا ہے، قرآن پاک جو ادھر آگے رکھا ہے، ریل پر کھلا ہوا رکھا ہے، اور وہ اس میں سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے، نہ وہ ورق پلٹ رہا ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں، اور نہ اس نے اٹھایا ہوا۔ او قرأ المکتوبہ فی المحراب، اور محراب کے اندر لکھا ہوا کوئی چیز پڑھ رہا ہے، نماز میں ہے، محراب میں دیکھو، ادھر دیکھو نا آپ، محراب میں کچھ لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا نا، اوپر لکھا ہوا ہے، ہاں، تو وہ محراب کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو کوئی آدمی وہ جو اوپر لکھا ہوا اس کو پڑھے، اب اس میں نہ اٹھانا ہے نہ پلٹنا ہے، بس اس نے دیکھ کے پڑھ لیا۔ اب دیکھنا جو ہے
یہ عمل کثیر نہیں، اس سے کسی کو نہیں پتہ چلتا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس وقت دیکھنا عمل کثیر ہوتا ہے جب بار بار آدمی پلٹ کے دیکھے. مثلا جب صفحہ پلٹو گے تو نظر پھر پلٹے گی، پھر پیچھے جاؤ گے پھر نظر پلٹے. لیکن مسلسل دیکھو گے تو وہ عمل کثیر تو نہیں. جیسے آپ نیچے بھی تو مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہو نا جب قیام میں ہوتے ہو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو فرمایا اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ اگر سامنے یہ ابھی جو یعنی پہلے دلائل پیش کی امام اعظم نے کہ قرآن اٹھائے گا عمل کثیر ہوگا، غلط پلٹے گا عمل کثیر ہوگا. اگر کوئی ڈائریکٹ محراب میں لکھا ہوا پڑھتا ہے قرآن، سامنے رکھا ہوا ہے اس کو پڑھتا ہے، نہ اس میں تقلید اوراق ہے نہ حمل قرآن ہے، تو پھر اس کی نماز فاسد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے اٹھایا ہوا تھا سامنے پڑھ رہا ہے، محراب میں دیکھ کے پڑھ رہا. اس کا جواب اب امام اعظم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ واہ سن تو بات تو آپ کو بھی ذہن میں لگتا ہوگا کہ اب یہ تو بات ٹھیک ہے کہ بھئی نماز کیوں فاسد ہو رہی تھی؟ عمل کثیر وجہ سے. اب عمل کثیر تو نہیں رہا چونکہ قرآن تو نہیں اٹھایا ہوا، تو نیچے رکھا ہوا ہے، اور جو دیواروں پر لکھا ہوا قرآن پڑھ رہے ہیں اٹھایا ہوا تو نہیں، نہ اس کو صفحہ پلٹنے کی ضرورت ہے. یہ عمل کثیر ہے نہیں ہے، تو اس میں نماز فاسد نہیں ہوگی، نہیں ہونی چاہیے. لیکن امام اعظم کا مسئلہ کیا ہے کہ نہیں اس میں بھی فاسد ہوگی. اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے وَلِأَنَّ التَّلَقُّنُ مِن مُصْحَفٍ تَعَلُّمًا لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ. انہوں نے کہا کہ اس امام اعظم فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں سے وہ آیتیں پڑھنا یہ وہاں سے تعلیم حاصل کرنا ہے. کیا ہے؟ تعلیم. مثلا اس میں سے علم حاصل کرنا ہے. ظاہر ہے آپ نہیں پتہ تو آپ پڑھ رہے ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں ہے اس لیے آپ اس میں سے پڑھ رہے ہیں. تو اور وہ حرم میں بھی اس لیے دیکھتے ہیں کہ وہ جو آگے کھڑا ہوا ہے ہمارا امام، کو سیدھا پڑھنا بھی ہے کہ نہیں، پیچھے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آگے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں سے دیکھ کے پڑھنا یہ قرآن میں سے علم حاصل کرنا ہے، اور حالت نماز کے اندر علم کا حاصل کرنا یہ نماز کے افعال میں سے نہیں. نماز کے افعال کیا ہیں کہ اس میں قرات کی جائے، رکوع کیا جائے، سجدہ کیا جائے، قعدہ کیا جائے، تسبیحات پڑھی جائیں. یہ جو قرآن سے اس وقت آیتیں لے کے پڑھ رہا ہے یہ تعلیم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. علم کا حاصل کرنا نماز کے افعال سے نہیں ہے. لہٰذا چاہے قرآن اٹھایا ہوا ہو یا قرآن نہ اٹھایا ہوا ہو، ہر دو صورتوں میں اس کی نماز فاسد ہو جائے. اب بات سمجھے؟ یہ ہے اس کا علمی محاسبہ. ٹھیک ہے. اور کہا جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں سے علم حاصل کیا قرآن پاک میں سے، تو جب اس میں سے علم حاصل کیا یہ چیز نماز کا حصہ نہیں، نہ علم حاصل کرنا حالت نماز میں. بتاؤ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے کسی کو کہا ہاں جی اتحیات تو آگے کیا رکھنا، کبھی پوچھا ہے آپ نے کسی سے؟ بولو نا. اتحیات پڑھے تو چپ ہو گئے، آدھا نہیں جی مجھے بتائیں، ساتھ میں بیٹھے ہوئے اس طرح ہلایا کیا گل ہے. اس نے کہا کیا گل ہے؟ نماز نہیں ٹوٹی. سمجھ آئی کہ کیونکہ دونوں گرائی ہیں نا، نماز نہیں ٹوٹتی. قبیلہ ایک ہو علاقہ ایک ہو، نماز نہیں ٹوٹتی جتنی مرضی کلام کرو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ مسئلہ آپ کو نیا بتا رہا ہوں، یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، یہ میں مذاق کر رہا ہوں آپ سے. تو وہ اس کو ہلایا اور کہا کہ حدیث سے آگے مجھے نہیں آتا. اب یہ اس میں میری بات کی ویسے ہی نماز ٹوٹ گئی، لیکن حالت نماز میں کوئی کسی سے پوچھ سکتا ہے، کوئی معلومات حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ نماز کے کاموں میں سے نہیں. نماز کے کام یہ نہیں کہ اس میں سیکھا جائے، نماز ادا کرنا ہوتی ہے. تو یہ فرمایا کہ جب اس نے حالت نماز میں علم حاصل کیا تو حاذا یوجب التسویہ بین المحمول وغیرہ، تو اس سے یہ بات لازم قرار پاتی ہے کہ قرآن اٹھایا ہوا ہو یا قرآن نہ اٹھایا ہوا ہو. کیوں کہ دونوں صورتوں میں وہ اس سے علم حاصل کر رہا ہے. قرآن اٹھا کر بھی علم حاصل کر رہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس میں تسویہ ہو گیا. کس چیز میں؟ کہ اٹھایا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یہ برابر ہو گئے. اٹھانا اور نہ اٹھانا برابر تو نہیں ہوتے نا.
یہ کتاب میں نیچے رکھوں اور ہاتھ میں اٹھا کے رکھوں برابر نہیں ہے، لیکن اس لیے برابر ہیں کہ دونوں صورتوں میں اس سے علم حاصل کر رہا ہوں، اور وہ نماز کے افعال میں سے نہیں، لہذا نماز فاسد ہو جائے۔ یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ فَتُفْسِدُ بِكُلِّ حَالٍ، تو پھر ہر حال میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیا ہوگی؟ ہر حال میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَهُوَ الصحیح، اور یہی صحیح قول ہے۔ اچھا، اب مسئلہ آ رہا ہے ان لوگوں کا جن کو قرآن یاد ہے۔ یہ تو ان کا ہے نا جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ویسے تعلیم کا مطلب یہ ہم غلط استعمال کرتے ہیں، تعلیم کا ورڈ یہاں نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ تعلیم کا مطلب پڑھنا نہیں ہوتا ہے، تعلیم کا مطلب پڑھانا ہوتا ہے۔ تعلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا اکثر اصل بچیاں واسطے آخنا ماں پیو اصل بچہ تعلیم واسطے گیا ہے، تو گیا ہوتا ہے وہ پڑھنے کے لیے، تو پڑھنا تعلیم نہیں، وہ تعلم ہوتا ہے۔ پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ اور دوسرے کو پڑھانا کیا ہوتا ہے؟ تعلیم۔ خود پڑھنا تعلیم نہیں ہوتا۔ تو میں نے کئی دفعہ، چونکہ ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، وہ لفظ استعمال کیا، تعلیم کا لفظ پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ علم یعلم تعلیما، یعنی پڑھانا۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کو، ہم تو اگر پڑھیں گے نا قرآن پاک کھول کر یا دے کر، اس لیے پڑھیں گے کہ ہمیں وہ یاد نہیں، لیکن فرمایا وَلَوْ كَانَ يَحْفِظُ الْقُرْآنَ، اگر اس آدمی نے قرآن یاد کیا ہو، قرآن اس کو یاد ہے، وَقَرَأَ مِن مَكْتُوبٍ مِّن غَيْرِ حَمْلٍ، اگر یہ اٹھاتا ہے، اور میں آپ کو یہ یہاں مسئلہ نہیں لکھا، میں آپ سے عرض کروں، اگر حافظ صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ان کو سارا قرآن یاد ہے، اگر انہوں نے اٹھا کے پڑھا، یہ اٹھانا عمل کثیر ہے، بولو نا، اٹھانا عمل کثیر ہے، تو نماز فاسد ہوگی ان کی، سب کی ہو جائے گی ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اٹھاتے نہیں ہیں، دیوار پہ لکھا ہوا پڑھتے ہیں قرآن پاک کی، پاکستان میں تو تقریباً کوئی 10-12 سپارے جو دیواروں میں لکھے ہوتے ہیں ہمارے جو کمیٹی والے ہیں لوگوں نے، اب دیکھا ہوگا پوری مسجد کے ہر دیوار پر کوئی نہ کوئی انہوں نے سورت لکھی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ دیوار سے دیکھ کے پڑھتے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ تو تعلم کے لیے پڑھ نہیں رہے، چونکہ ان کو تو پہلے سے آتا ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے تو پڑھ نہیں رہے، اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ان کو یہ پہلے سے آتا ہے۔ میں اور آپ پڑھیں گے علم کے لیے پڑھیں گے، سیکھنے کے لیے پڑھیں گے، کیا ہے یہ پڑھیں گے علم کے لیے نہیں پڑھیں گے، یہ صرف اس کو دہرائیں گے۔ اب انہوں نے اٹھایا ہوا نہیں ہے۔ اب علم کے لیے ہم نے کہا تھا کہ اس نے غیر یعنی افعال صلاۃ میں سے ایک کام کیا، وہ جو نماز کا حصہ نہیں تھا وہ کام کیا، وہ کیا تھا؟ علم حاصل کرنا۔ انہوں نے علم بھی نہیں حاصل کیا، دیوار پہ لکھا ہوا پڑھا اور قرآن بھی نہیں اٹھانا، تو نہ عمل کثیر ہے اور نہ انہوں نے معلومات حاصل کی، تو پھر ان کا مسئلہ کیا ہوگا؟ فرمایا من غیر حمل المصحف قال لا تفسد صلاته لعدم الامرین، کہا ان کی نماز فاسد نہیں ہوگی اس لیے کہ اس میں یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتی۔ کون سی؟ کہ نہ تو وہ علم حاصل کر رہے ہیں اور نہ انہیں قرآن اٹھایا ہوا ہے، نہ قرآن اٹھایا ہوا ہے اور نہ، اچھا یہ وہاں اپلائی ہوگا جہاں ان کو قرآن یاد ہوگا، اور اگر قرآن سارا سامنے لکھا ہو تو جہاں بھول جائے اور اس کو دیکھ کے پھر پڑھیں، اب چونکہ علم حاصل ہو گیا اب نماز ٹوٹ جائے، یعنی وہابیاں واسطے کوئی رستہ نہیں ہے، چونکہ وہ تو اس واسطے کر رہے ہیں کہ غلط نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں طریقہ یہ نہیں ہے، اگر نہیں یاد تو جس طرح ٹیلی ویژن پہ خبریں ہمارے نیوز کاسٹر دیتے ہیں، سامنے سارا لکھا ہوتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سارا اس کو زبانی یاد ہے، وہ سارا لکھا ہوا پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس اینگل پر انہوں نے کیمرہ رکھا ہوتا ہے، وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ پوری تحریر پڑھتا ہے۔ اس طرح امام کے لیے نہیں، بلکہ ہمارا طریقہ وہ ہے جو اسلاف کا، احناف کا، حقیقت والوں کا طریقہ ہے کہ ہم امام کے ساتھ ایک سامع رکھتے ہیں یا دو سامع رکھتے ہیں، جو قرآن آگے پڑھ رہا ہوتا ہے، پیچھے دوسرا حافظ قرآن اس قرآن کو سن رہا ہوتا ہے، جہاں غلطی ہوتی ہے وہ بتاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بتاتا ہے، جو اصل طریقہ ہے۔ تو
یہ پھر مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا. اگر یہ بغیر علم کے یعنی علم حاصل کرنے کی نیت نہیں ہے کیونکہ وہ تو ان کو پہلے سے یاد ہے. مثلا آپ لوگ پڑھتے ہیں, اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. دیوار پہ لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد, تو اس میں ساری نام نہیں ہے. آپ میں سے وہ آدمی ہاتھ اٹھاؤ جس کو قل هو اللہ نہیں آتی. اچھا جس کو آتی ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ. اچھا کئی بندے نہیں اٹھایا. اچھا ٹھیک ہے, تو جن کو آتی ہے انہوں نے ہاتھ اٹھائے. اچھا آپ کو آتی ہے, پڑھو سارے قل هو اللہ. اب یہ لکھا ہوا دیوار پر, آپ نماز میں آپ نے یہ پڑھا, اب یہ علم کے لیے پڑھ رہے ہو نہیں, کیونکہ اس کا علم پہلے سے آیا, آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی. اب بات سمجھ. لیکن اگر وہاں لکھا ہوا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها, یہ سارے کو تو نہیں آتی. ابھی ہم پڑھیں گے تھوڑی دیر میں ختم خواجگان شریف پڑھیں گے, اس میں کئی لوگ علم نشرہ ان کو نہیں تو ایم ہی نہ ہلنے رہنے میں پتہ ہوتا ہے آنے کوئی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, سورہ انشراح یاد کیا کرو, ہمارے ختم کا حصہ ہے. تو وہ ساتھ میں ہلتے رہتے ہیں, لگتا ہے ایسے ہی کہ سب سے زیادہ اسی کو آتا ہے, سمجھائی کہ نہیں, تو یہ یاد کیا کرو. تو اب اگر اس نے علم نشرح لک صدرک, اس کو یہ آتی نہیں ہے, وہاں دیوار پہ لکھی ہوئی یا قرآن پاک سامنے رکھا ہوا کھلا ہوا اور وہی صفحہ ہے, یہ پڑھ رہا ہے. اب چونکہ یہ وہاں سے علم لے رہا ہے ڈائریکٹ, جو نماز کا حصہ نہیں, اس لیے نماز ٹوٹ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ولم یفصل فی المختصر ولا فی الجامع الصغیر. جامع صغیر بھی ہماری کتاب ہے, حنفیوں کی فقہ کی کتاب ہے, اور مختصر یہ بھی. ان دونوں کی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اس میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا, یعنی کوئی اس کو الگ نہیں کیا گیا اس بات کو بینما اذا قرأ قلیلا او کثیرا من المصحف, کہ قرآن پاک سے تھوڑا سا پڑھا ہو اس نے یا زیادہ پڑھا ہو. یعنی دونوں جگہ پہ اس میں کوئی فرق نہیں پیدا کیا گیا کہ تھوڑا پڑھیں گے تو یہ ہوگا, زیادہ پڑھیں گے تو نہیں. یہ بس جس نے پڑھا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. وقال بعض مشائخ, اب یہ بعض مشائخ کا مسلک بتا رہے ہیں. بعض مشائخ کے مسلک پر فتویٰ نہیں ہوتا, فتویٰ وہی ہوتا ہے جس پر اتفاق ہوتا ہے. وہ بعض مشائخ کے ان قرأ مقدار آیت, اگر کسی نے ایک آیت کی مقدار پڑھا تفسد الصلاۃ, تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. وإلا فلا, اور اگر ایک آیت کی مقدار سے کم پڑھا تو نماز فاسد نہیں ہوگی. یہ بعض کہتے ہیں. یہ کون کہتا ہے؟ بعض, فیو, کچھ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں. وقال بعضهم, اور بعض اور ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ان قرأ مقدار الفاتحہ, اگر کسی نے سورہ فاتحہ کی مقدار کے برابر پڑھا تفسد, تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. وإلا فلا, اگر اس سے کم پڑھا تو فاسد نہیں ہوگی. لیکن یہ جو قول ہے وہ نہیں ہے. قول یہی ہے کہ تھوڑا پڑھیں یا زیادہ پڑھیں, نماز کیا ہوگی, فاسد ہو جائے گی. اب یہ آخری مسائل ہیں, یہ چونکہ چیپٹر ختم ہو رہا ہے, اقوال ختم ہو رہے ہیں, اگلے جمعرات سے افعال شروع ہوں گے. یہ تو گلاں ہے نا, یہ اصل گلاں کرنے ہیں انہوں نے نماز, تو پھر وہ کم بیان ہو سن جڑی اساں حرکتاں کر رہے ہیں نماز وچ, ٹھیک ہے نا, انہاں حرکتاں نال نماز ٹوٹنی ہے, فاسد ہونی, انہوں نے مطابق گل ہو سی, وہ ایکشنز ہوں گے, موومنٹس ہوں گی, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں بات. ابھی تو صرف سپیچ کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ٹاکس کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگلی جو جمعرات ہے اس سے جو موومنٹ ہیں پاؤں کے, ہاتھوں کے, اور اس طرح ان پر بات ہو. اچھا یہ تو مسئلہ حل ہو گیا. فرمایا وَلَوْ نَظَرَ إِلَى مَكْتُوبٍ ہوا قرآن, اگر اس نے دیکھا کہیں کوئی لکھا, مکتوب کا مطلب کیا ہوتا ہے, لکھا ہوا, لکھے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں, مکتوب, کیا کہتے ہیں, مکتوب, لکھا ہوا. کسی نے لکھے ہوئے کو دیکھا, نظر کی اس پر, وہ قرآن, اور وہ کیا ہے, قرآن. اور یہ اکثر ہوتا ہے کہاں پر, گھروں میں بھی ہوتا ہے, مسجدوں میں زیادہ ہوتا ہے, اکثر مسجدوں میں ہوتا ہے کہ اس نے ایسے نظر اٹھائی نماز میں, دیکھا سامنے قرآن پاک لکھا ہوا. ٹھیک ہے, یہ ہیپن ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ, تو غور سے سنو. وَفَهِمَهُ,
پھر کیا ہوا، اس نے وہ جو سامنے لکھا ہوا تھا نا اس کو اس نے نظر ڈالی، سامنے لکھا ہوا نظر ڈالی، نظر ڈال کے دیکھا کہ یہ قرآن ہے اور اس نے اس کو سمجھ لیا، بولا کچھ نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، مثلا کتنی آپ لوگ گھروں میں لیٹر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اونچا اونچا پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہیں آپ کا منہ بند ہوتا ہے، لیٹر آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ جب ڈاک آتی ہے تو کیا آپ اس کو ABC کر کے پڑھتے ہو؟ منہ بند ہی ہوتا ہے نا، تو آپ پڑھ ایسے ہی نماز میں ہو، دیوار پہ لکھا ہوا ہے وہ قرآن، اس کو نظر سے دیکھا اور پھر اس کو سمجھا، کیا کیا؟ اس کو سمجھا۔ لا خلاف فیہ لأحد انہ یجوز، تو کہا کہ اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ ایسا کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، نماز جائز ہی رہتی ہے۔ مثلا آپ نے یہ نماز میں ایسے ہاتھ باندھے ہیں، سامنے دیکھا دیوار پر لکھا ہوا الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کو پتہ چل گیا الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ یہ سمجھا نا، اندر ہی اندر سمجھا، بولے کچھ نہیں، تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نظر سے دیکھا اور سمجھا۔ آپ کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت پیدا کی ہے کہ آپ نظر ڈالتے ہیں، سامنے جو عبارت ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، صرف نظر ڈالتے ہیں، پڑھتے نہیں ہو، حالانکہ وہ چیز پڑھنے والی ہے۔ بھائی جو چیز لکھی جائے گی وہ پڑھی جائے گی نا، بولو نا۔ لکھنا پڑھنا اکٹھا ہی ہوتا ہے بھائی، لکھنا پڑھنا ہمیشہ ہی اکٹھا ہوتا ہے، کیونکہ لکھنا پڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں، آپ نے دیکھا۔ تو میں کہتا ہوں اگر تم دیکھو اور تمہاری نظر کا یہ کمال ہے کہ تم پڑھتے نہیں، صرف نگاہ ڈالتے ہو، نگاہ ڈال کر مقصود تک پہنچ جاتے ہو، اسی طرح اللہ کے ولی بھی کبھی کبھی پڑھتے نہیں، نگاہوں سے فیصلے کیا، نگاہ کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ کام جو پڑھنے کا ہے وہ نگاہ کر رہی ہے، سمجھنے کا کام کچھ اور کر رہا ہے۔ اس لیے پتہ چلا کہ نگاہوں کبھی کبھی کام مختلف ہوتے ہیں، اور مختلف کاموں کے لیے مختلف چیزیں اللہ نے بنائی ہیں کہ اس نے کیا کرنا، آنکھ نے دیکھنا ہے، زبان نے پڑھنا ہے، دماغ نے سمجھنا ہے، لیکن اللہ جس چیز سے جو کچھ کرائے وہ قدرت والا ہے۔ فرمایا وہ فی جامع صغیر الحسامی، جامع صغیر حسامی کی اس کی بات کر رہے ہیں، لو نظر فی کتاب من الفقہ، یہ تو قرآن تھا نا، ابھی جو آپ نے دیوار پر لکھا ہوا دیکھا وہ کیا تھا؟ جب بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں دیواروں پر لکھے ہوتے ہیں نماز کے فرائض، انہوں نے وہ بڑے بڑے چارٹس لگائے ہوتے ہیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں، بعض مسجدوں میں یہ بھی ہوتا ہے، دیکھا ہے نا آپ نے؟ اب مثلا لکھا ہے نماز کے فرائض، تو ادھر لکھ دیا تکبیر تحریمہ، قرات، قیام، رکوع، یہ لکھا ہوا سامنے۔ اب یہ جو سامنے تم پڑھ رہے ہو، یہ سامنے جو لکھا ہوا ہے، اس کی طرف نظر جاتی ہے، یہ قرآن ہے، یہ فقہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فقہ ہے، یہ قرآن تو نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ فقہ ہے۔ اگر آپ اس پر نظر ڈالتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نظر ڈالتے ہیں، وَفَهِمَ، اور پھر آپ اس کو سمجھتے بھی ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یعنی نظر بھی ڈالی اور اس کو سمجھ بھی لیا۔ لا تفسد الصلاۃ بالاجماع، تو علماء حق کا اجماع ہے کہ اس کی نماز پھر بھی فاسد نہیں ہوگی، نماز ویلڈ رہے گی، ٹھیک ہے؟ فقہ کو اس نے نظر ڈالی، قرآن پر نظر ڈالی اور اس بات کو سمجھا بھی، دونوں صورتوں میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اذا کان مکتوب علی المحراب غیر القرآن، اگر محراب میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اور وہ قرآن نہیں ہے، محراب میں کوئی چیز لکھی ہے اور وہ قرآن نہیں ہے، فنظر المصلی الی ذلک، اور جو نماز پڑھنے والا اس نے اس کی طرف نظر کی، وتأمل، اور پھر اس میں غور و فکر کیا، پہلے تو یہ تھا دیکھا اور سمجھ آ گیا، اس دفعہ اس نے
غیر قرآن چیز ہے، اس کو دیکھا کہ لکھا ہوا ہے، دیکھ کر اس نے اس میں تأمل کیا، غور و فکر کیا، یہ کیا لکھا ہوا ہے، پڑھ رماد رہا ہے کہ غور و فکر بھی کر رہا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ فہمہ، اور پھر اس کو سمجھ بھی لیتا ہے، یعنی پہلے تأمل کرتا ہے پھر فہم کی منزل میں قدم رکھتا ہے، پہلے غور کرتا ہے پھر اس کو سمجھ بھی آ جاتا ہے۔ فعلی قول ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی لا تفسدوا وبہ اخذ مشائخنا، اور کہا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اس کی بھی نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اسی قول کو ہمارے مشائخ نے اختیار کیا ہے۔ لیکن وعلی قیاس قول محمد، اور امام محمد کا جو قول ہے اس قیاس پر وہ کہتے ہیں تفسدو، نماز فاسد ہو جائے گی۔ امام محمد کیا کہتے ہیں کہ وہ غیر قرآن ہے، اس میں وہ اگر سے نظر کرتا تو اور بات تھی، اس نے نہیں، اس میں غور و فکر بھی کیا، تأمل کیا تو نماز فاسد ہوگی۔ اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں تأمل کیا جو، لیکن وہ کلام نہیں کیا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ چونکہ کلام سے نماز ٹوٹتی ہے نا، اندر جو مرضی پروگرامنگ کرتا رہا ہے، فتویٰ ظاہر پر ہوتا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس نے کلام نہیں کیا، نماز نہیں ٹوٹے گی، اور اسی کو اختیار کیا گیا۔ اسی قول میں سہولت بھی ہے، اس قول میں سہولت ہے نا، یا دوسرے میں سہولت ہے؟ اسی میں سہولت ہے۔ والصحیح انہا لا تفسد صلاۃ بالاجماع، اور وہی بات آ گئی کہ صحیح قول کے مطابق اجماع ہے اس بات پر کہ اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، جو محراب میں لکھے ہوئے کو پڑھتا نہیں، نظر کر کے اس میں غور و فکر کر کے سمجھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لا فرق بین المستفہم وغیرہ، اور اس میں کوئی فرق نہیں، صحیح علی صحیح، صحیح قول کے مطابق کوئی ارادے سے چیز سمجھنا چاہے یا بغیر ارادے سے کوئی چیز سمجھنا چاہے جو لکھی ہوئی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی کوئی ارادے سے چاہتا ہے کہ مجھے جو سامنے لکھا مجھے سمجھ آ جائے، نماز میں کھڑا ہے، وہ نظر کیے ہوئے ہے کہ مجھے سمجھ آ جائے، ارادہ کر رہا ہے، اور ایک ارادہ نہیں کر رہا، ویسے ہی اس پر نظر ڈال کے اس کو فہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ارادہ نہیں کہ اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ فرماتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں، چاہے وہ ارادے سے اس پہ سمجھنے کی کوشش کرے یا سمجھنے کی کوشش نہ کرے، دونوں صورتوں میں نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ آخری مسئلہ اس باب کا، الحمدللہ بہت مجھے خوشی ہے کہ ہم بہت کامیابی کا سفر طے کر رہے ہیں، اور ایک خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ ایک فقہ کی صورت میں اس میں جو عطا فرمایا اس کو لٹانے کا اہتمام اللہ کرا رہا ہے۔ وَلَوْ قَرَأَ مِنَ الْإِنجِيلِ أَوِ التَّوْرَاتِ أَوِ الزَّبُورِ، اگر کسی آدمی نے نماز میں تورات، انجیل یا زبور میں سے کچھ پڑھا، ٹھیک ہے، اور یہ قراءہ ہے، قراءہ کا مطلب پڑھا ہے باقاعدہ، اس میں نظر وغیرہ کی بات نہیں ہے، یہ اس نے پڑھا، تورات، انجیل، زبور میں سے کچھ پڑھا، وَهُوَ يَحْسِنُ الْقُرْآنَ، اور وہ قرآن بھی اچھی طرح پڑھ سکتا ہے، یعنی اس کو یہ عذر نہیں ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، اور اس کے باوجود اس نے انجیل، تورات یا زبور پڑھی نماز میں، اَوْ لَا يَحْسِنُ، یا وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن صحیح طرح پڑھ سکتا ہے یا قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا، دونوں صورتوں میں اس نے کیا کیا، تورات، انجیل، زبور میں سے کچھ پڑھا نماز میں، فسدت صلاۃ، اس کی نماز فاسد، اس کی نماز فاسد۔ تو اب تو خیر تورات، انجیل، زبور وہ ہیں ہی نہیں، اب یہ جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے یہ تو پتہ نہیں کون سی کتابیں ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، اوپر بائبل لکھنے سے، انجیل، زبور، تورات لکھنے سے وہ کتاب نہیں بنتی، لیکن منزل من اللہ جس حالت میں وہ آئی تھی، اگر اس میں تبدیلی نہ بھی ہوتی اور کوئی نماز میں اس کو پڑھتا تو نماز فاسد ہو جاتی، اس لیے کہ بے شک وہ بھی اللہ کا کلام ہے، کہ اس دور میں اللہ کو نماز میں جو کلام پسند ہے وہ قرآن ہے، اور کسی کلام سے وہ نماز قبول نہیں فرمائے۔ بہرحال یہ ہمارا جو نوع اول ہے اقوال کے بیان میں،
وہ ختم ہو گئی. انشاءاللہ نوع ثانی افعال کے بیان میں اگلی جمعرات سے بیان ہوگی. اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے.